اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہاری شان میں کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو. غریق بحر الفت مست جام بادۂ وحدت، محب خاص منظور حبیب کبریا تم ہو. علی میں خست جاں ادنا گدا ہے آستانے کا، کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلقہ قادریہ اشاعت اسلام کی جانب سے منعقدہ سالانہ عرس سفیر اسلام حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. اس عرفانی محفل کے شروکا میں جامع مسجد کے خطیب اعلیٰ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ، دارالعلومیہ کے سابق پرنسپل مولانا نور حیات خان نورانی دامت برکاتہ عالیہ، جامع مسجد کے سابق پیش امام قاری فقی علی نورانی دامت برکاتہ عالیہ اور دیگر علماء و ائمہ کی بھی شرکت رہی. حلقہ قادریہ اشاعت اسلام کے چیئرمین جناب یوسف جنس صاحب نے چند استقبالیہ کلمات کہے. Thank you for being present here today at the function celebrating the Urus Sharif of Hazrat Maulana Muhammad Abdul Alim Siddiqui radiallahu anhu. His presence in this Mauritius is affected by the presence of the following institutions which he realized during his visit in the past. When he first time came to Mauritius, he came by ship from Ceylon, today known as Sri Lanka. He saw the situation and immediately decided and asked for meeting with the governor of Mauritius, then under the British rules, to listen to his request. And he eventually convinced him to establish an institution, board of Waqf commissioners, to register all the masjid in that institution, so that no one can claim the masjid is his own property. بعد اذان تقریب سعید کا باضابطہ آغاز طیبہ مسجد کے خطیب و امام اور خوش الہان آواز کے مالک قاری محمد یوسف شیخ دامت برکاتہ عالیہ کی زبانی کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین
أنفسهم وأموالهم من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق خالقنا ورازقنا العظيم.
امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا معروف قصیدہ بردہ، جس کے پڑھنے سے نہ صرف اجر و ثواب کے حقدار ہوتے ہیں بلکہ اس سے ایمان کو تازگی بھی حاصل ہوتی ہے، روح کو سکون، لا علاج روحانی و جسمانی امراض سے شفا یابی بھی ملتی ہے۔ اسی قصیدہ بردہ شریف کو قاری فقی علی نورانی دامت برکاتہ عالیہ نے اپنے خاص لب و لہجے میں پڑھ کر دل کو سکون پہنچایا۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله 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 صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله من تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضام فما لعينيك إن قلت اكف فاهمت وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي مولاي صل دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم الله الله
صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر البني والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه فکر و عمل کی طاقت کسی بھی قوم کے لیے سرمایہ ہے۔ اسلام نے اپنے کاروان فکر و عمل کو تازہ رکھنے کے لیے کتاب اللہ بعد ختم الانبیاء کے سلسلے کو جاری رکھا۔ کوئی صدی ان پاک بازوؤں سے خالی نہ رہی۔ مفکر اسلام وارث خیل الانام حضرت عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت تھے جن میں قدرت نے جمال و کمال کی خیر کرنے والی تجلیوں کو جمع کیا۔ بھائی عبداللطیف عبداللہ نے اپنے خاص لب و لہجے میں بارگاہ علیمی میں یہ منقبت پیش کیے۔ مبارک ہو ملے گا فیض جو ان کے خزینے میں مبارک ہو ملے گا فیض جو ان کے خزینے میں علیمی فیض کی برکت ملی ہے ہر مہینے میں سفیر اسلام کے دیکھیے خدمت آخری دم تک سفیر اسلام کے دیکھیے خدمت آخری دم تک صلہ ان کو ملا وہ آج ہے مدفن مدینے میں صلہ ان کو ملا وہ آج ہے مدفن مدینے میں علیمی فیض کی برکت ملی ہے ہر مہینے میں انس میاں سرخ روح ہو جا تم اولاد صدیقی
سرخ روح ہو جاؤ تم اولاد صدیقی تمہیں بھی دو جگہ دی ہے انہوں نے اپنے سینے میں تمہیں بھی دو جگہ دی ہے انہوں نے اپنے سینے میں مبارک ہو ملے گا فیض جو ان کے خزینے میں علیمی فیض کی برکت ملی ہے ہر مہینے میں ملی ہے ہر مہینے میں ملی ہے ہر مہینے میں ہے چراغ علم و عرفان حضرت عبدالعلیم ابر باران بحر احسان حضرت عبدالعلیم ہے چراغ علم و عرفان. ناظرین، اس وقت آپ حلقہ قادریہ اشاعت اسلام کی جانب سے منعقدہ سالانہ عرس عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. تقریب سعید کے پہلے مقرر مولانا نور حیات خان نورانی دامت برکاتہ عالیہ نے خوف خدا کو اپنے خطاب کا موضوع بنایا. خوف خدا جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے. صاحب عرس کی حیات مبارکہ کے حوالے سے آپ نے یہ بیان فرمایا. طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و کشف الاذہان و جلائها و علی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ و علماء ملتہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم. May Allah accept our presence here and heavily shower. May Allah heavily shower upon all of us those specially chosen blessings which Allah Almighty has reserved for His sincere lovers and for the lovers of those whom Allah loves most. The Holy Prophet ﷺ said, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. The best among you are those who learn the Holy Quran, who learn all the branches of knowledge which are in the Holy Quran, and then they teach this knowledge to others. The best among you are those. This ummah is best. This whole ummah is best. Allah Almighty says, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar. You all, the whole ummah is best. But among this best ummah, are those people best who learn the Holy Quran and then they teach this knowledge to others, Muslims and non-Muslims both. We see that the whole period of the conscious life
of Allama Shah Abdul Alim Siddiqui Rahmatullah alayh can be divided into two parts. One is that which was devoted to learn the Holy Quran, all its branches of knowledge present in the Holy Quran. One part is devoted for learning and the other part is devoted for teaching this knowledge all over the world. Learning, one part is learning, devoted to learning, the other is devoted to spreading this knowledge all over the world. And the third part in human life is the part of retirement. And that never came in the life of Shah Abdul Alim Siddiqui Rahmatullah alayh. He was tired. He was extremely tired because of great efforts the whole life, not staying at home at all. Just as he would come from the one door and would go out from the other door. He was extremely tired, but he was never retired. Because it was not easy for him to be retired. The doctor said to him that now your health does not allow you to travel this much. Your physical health does not allow you. So you must decrease your tours. You must take some rest. Maulana said that it is not possible for me because I am a slave. I am a soul slave. And my master is happy with work. My master wishes me to continue work. My master is happy with my work. So, to please my master, I have to work. I don't have a free will. I can't decide by myself. I am a slave, soul slave. So I have to continue working to please my master. The Holy Quran says, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. That among people, there are the type of men who stand to sacrifice their lives to earn the pleasure of Almighty Allah. They sell their life. مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ. There are people who sell their life to Almighty Allah to earn the pleasure of Almighty Allah. And Shah Abdul Alim Siddiqui Rahmatullah alayh was one of them. And the knowledge of the Holy Quran, as I told you, that first part of his life is devoted for learning. And deep learning, for acquiring deep knowledge, profound knowledge of the Holy Quran and Hadith Mubarakah and Fiqh and other branches of Islamic knowledge. And knowledge, Almighty Allah says in the Holy Quran, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Verily, it is the people of knowledge who have fear of Allah in their bosom. It is the people of knowledge who fear Almighty Allah. But we see that there are other people also who have fear of Almighty Allah.
those who are not scholars, ordinary Muslims, they also have the fear of Almighty Allah. So why Almighty Allah says here in the Holy Quran that innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama? That verily it is the people of knowledge who fear Almighty Allah. The reason is that this fear which the scholars have, that is a special type of fear. That fear is not like the fear which ordinary people have in their bosom. Ordinary people, they fear Almighty Allah and they avoid sinning, they avoid disobedience to Almighty Allah because of fear of punishment. Fear of punishment. In a few sentences I complete my talk. For fear of punishment, Allah. But the fear which the scholars have, that is not based on the fear of punishment. That is based on love. Why? Because the better you know Almighty Allah, the better you know Almighty Allah, the deeper you fall in love with Almighty Allah. The better you know, the deeper you fall in love. And scholars, they know Almighty Allah. And then they fall in love with Almighty Allah. And what fear can be greater than the fear of losing the pleasure of the beloved? What fear can be a greater fear than the fear of losing the pleasure of the beloved? It is this fear which the scholars have in their bosom. That is based on love. And the fear which is based on the fear of punishment, because of that fear, people have the motivation of avoiding sinning and avoiding disobedience to Almighty Allah. But the love which is based on, but the fear which is based on love, that motivates people to stand for sacrifice. Ordinary people, they only because of their fear, they avoid sinning, but they do not stand for sacrifice. The scholars who know Almighty Allah, and because of their knowledge they fall in love with Almighty Allah, and because of this love motivates them to stand for sacrifice. A person came to the Holy Prophet ﷺ and said, Ara'ita in sallaytul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika shay'a a'adkhulul jannata? Qala nam. A person came and said, O Prophet ﷺ, if I regularly perform the 5-time prayer and I fast every Ramadan and I keep away from haram and I consume only halal and I do not increase anything more in it, lam azid ala zalika shay'a a'adkhulul jannah? Shall I enter paradise? The Prophet ﷺ said, no, yes, you will enter. Now the question is that why Sahaba Ikram were giving great sacrifices? If entering paradise is possible so easily, then why Sahaba Ikram were giving great sacrifices?
The answer is that their objective and their goal of life was not paradise. What was their goal of life? What was their objective? Hazrat Ali radiallahu ta'ala an said that if Almighty Allah gives me choice, that, O Ali, enter into paradise, or if you wish, enter into masjid. A choice. I shall enter into masjid. Someone with surprise astonishingly asked him that why? Everyone goes to masjid so that he may enter into paradise. Why you will not enter into paradise and you will prefer masjid? He said, because if I enter into paradise, my heart will be happy. And if I enter into masjid, my Lord will be happy. Pleasure of Almighty Allah. To earn the pleasure of Almighty Allah. The Sahaba Ikram, their goal was not, their objective was not paradise. Their objective was the pleasure of Almighty Allah. Because they were the true lover of Almighty Allah. And for this love they stood up for sacrifice to earn the pleasure of Almighty Allah more and more and more. If Shah Abdul Alim Siddiqui Rahmatullah Alayh, if he wished, he would stay easily at home and he would do wazaif there at home, and he would be regular in prayer as he was, and he would recite the Holy Quran excessively, and he would do other zikr at home easily without taking any trouble, and he would enter into paradise. Why he was taking all this trouble? The answer I have already given to you in my talk, that he was motivated by love. By love. And it was the love which was compelling him to stand for sacrifice. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. ناظرین، مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی عہد ساز شخصیت ایسی روشنی کی مانند تھی جو راستہ بناتی بھی ہے اور راستہ بتاتی بھی ہے۔ آپ نے ہمیشہ صوفیاء کرام کے طریقے پر چلتے ہوئے پوری زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر دی تھی۔ پوری زندگی آپ خلق خدا کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ جامع مسجد کے خطیب اعلیٰ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے قیامت کے دن اللہ کے یہاں افضل کون ہوگا۔ اولیاء کرام کے حیات مبارکہ، بالخصوص سفیر اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد مقتدر علماء و ائمہ و عشاقان مصطفیٰ علیہ افضل التحیات والثناء و غلامان اولیاء وسائلان فیضان غوث الورا
خواجہ خواجگاں و علیم و رضا. جیسا کہ معلوم ہے کہ آج علیمیہ کالج میں سفیر اسلام، مبلغ اسلام، سفیر عشق مصطفیٰ، مبلغ تعلیمات مصطفیٰ، مبلغ افکار و انظار مصطفیٰ، خلیفہ امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الشاہ عبد العلیم الصدیقی القادری علیہ رحمت الباری کے عرس مبارک کی نورانی تقریب انعقاد پذیر ہے. مبلغ اسلام کے علم، حکمت، ان کی بصیرت، ان کے عرفان، ان کے ایقان و اذعان کا مرکز بنائے اور اس کا فیض تا قیام قیامت، تا صبح قیامت جاری رہے. میں نے آج کے لیے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا وہ ہے من ہم افضل عند اللہ یوم القیامہ. Who will be the superior on the day of judgment؟ کہ قیامت کے دن اللہ جل مجدہ کے یہاں افضل کون ہوگا، سپیریئر کون ہوگا. ایک اس دنیا میں افضل ہے اور سپیریئر ہے، ایک اس دنیا میں معیار فضیلت ہے اور ایک قیامت کے دن بروز محشر افضل اور فضیلت کا معیار ہے. اس دنیا کی طرح یہاں کا سٹیٹس، یہاں کا مقام بھی فانی ہے، فنش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. اور اس جہاں کی طرح اس جہاں کا مقام، وہاں کا جاہ، منصب اور سٹیٹس جس طرح اس جہاں کو بقا ہے تو وہاں فضیلت اور افضلیت، جاہ و منصب اور سٹیٹس کو بھی بقا ہے. اس کا جواب میں آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دے رہا ہوں، جس کو امام ترمذی نے اپنی صحیح میں کتاب الدعوات میں منشن کیا. عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العباد افضل درجہ عند اللہ یوم القیامہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated that Huzur Islam was asked
O Messenger of Allah, which worshipper is superior in the rank with Allah Almighty on the day of judgment, on the day of resurrection? Qala, Huzur Salam replied, الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. The men who remember Allah Almighty much, the women who remember Allah Almighty the much. Sayyidina Abu Sa'id Khudri رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ جل مجدہ کے یہاں درجہ کے زاویے سے اور درجہ کی جہت سے افضل کون ہوگا، سپیریئر کون ہوگا، مقام اور مرتبہ کس کا بلند ہوگا، مقام اور رتبہ کس کا اونچا ہوگا؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. فرمایا قیامت کے دن درجہ کے حساب سے، لیول کے حساب سے، سٹیٹس کے حساب سے سب سے ہائی سٹیٹس اس شخص کا ہوگا، سب سے اونچا مقام اس شخص کا ہوگا، اس مرد کا جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اس عورت کا جو اللہ کو زیادہ یاد کرتی ہے. سو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن فضیلت کا معیار، قیامت کے دن سٹیٹس کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی یاد پر ہے. جہاں احادیث میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو اس میں حضور کا ذکر اور حضور کا تذکرہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. بولیے ہمارے منہ میں ہو، اونچا بولیے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو جہاں ذکر الہی سے بلندیاں نصیب ہوتی ہے تو وہاں ذکر مصطفی سے بھی بلندیاں نصیب ہوتی ہے. مبلغ اسلام، سفیر عشق مصطفیٰ، افتخار ذاکرین، مختار ذاکرین، سیدنا و سندنا علامہ الشاہ عبدالعلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ کو اللہ پاک نے بچپن سے اپنے ذکر کا ذوق عطا کیا. جب آپ بچپن میں چھوٹے تھے، اسکول جاتے، کالج جاتے، تو اس زمانے میں بھی اللہ پاک نے آپ کو اپنے ذکر کی لذت عطا کی. کبھی آپ اس لڑکپن میں، بچپن میں آبادی سے نکل کر دور و دراز جنگل و بیاباں میں چلے جاتے، کبھی سمندر کے کنارے چلے جاتے، کبھی مسجد میں رات کی تنہائی میں چلے جاتے، کبھی مکان میں رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے. جن کا بچپن اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے تو پھر ان کا لڑکپن بھی اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، پھر ان کی ساری زندگی اللہ جل مجدہ اور اس کے حبیب کے ذکر میں گزرتی ہے. پھر جب بڑے ہوئے اور بارگاہ رضا سے ان کا انتخاب ذکر کے چراغ روشن کرنے کے لیے، چراغ ذکر الہی اور چراغ ذکر مصطفی کی روشنی کے لیے اس کائنات ہست و بود میں ہوا، پھر آپ نے وہی ذکر جو بچپن میں ہندوستان کے جنگلوں میں جا کے کیا کرتے تھے، وہی ذکر افریقہ کے جنگلوں میں جا کر اس ذکر کی محفلیں سجائیں.
اور اس بیاباں میں گئے، ان جنگلوں میں گئے جہاں انسان جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جہاں ہر طرف خوف ہے، خطرہ ہے، لیکن آپ نے وہاں بھی بے خوف و خطر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی یاد کی۔ پھر اللہ کے ذکر کے لیے آپ نے مساجد کا قیام کیا، مدارس کا قیام کیا، دینی دنیاوی اداروں کا قیام کیا۔ آپ دیکھیں آج علیمیہ کالج ہے، ظاہر ہے کہ یہاں اکیڈمک ایجوکیشن ہے، اسلامک ایجوکیشن کے لیے دارالعلوم علیمیہ ہے، لیکن یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں دین کے علماء کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے تو وہاں دنیا پڑھنے والوں کو بھی اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ جس طرح دینی علوم کی غذا، دینی علوم کی روح اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح پھر دنیاوی علوم کی روح اور اس کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سو آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزاری، جگہ جگہ پھر ذکر کے حلقے قائم کیے، اور ذکر کے نور سے آپ نے ایک جہاں کے دلوں کو روشن کیا۔ آپ کے دست حق پرست پر ہزارہ لوگ مسلمان ہوئے، ہزارہ لوگ تائب ہوئے، ہزارہ وہ ہے جو آپ کی نگاہ سے مقام ولایت کو پا گئے، ہزارہ وہ ہے جو آپ کی نگاہ سے علم دین کے علماء اور علماء کے صف میں شامل ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام اس لیے دیا کہ آپ کو اللہ پاک نے ذاکر بنا کر پھر مذکور کے مقام تک پہنچایا۔ ذاکر کا معنی اللہ کو یاد کرنے والا، مذکور جس کو اللہ یاد کرے، جس کو اللہ کے حبیب یاد کریں، جس کو اللہ کے صلحاء اولیاء یاد کریں۔ سو مقام ذاکریت ہو وہ بھی آپ کو بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوا، یا مقام مذکوریت ہو وہ بھی آپ کو بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوا۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا، اقبال ان کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ لوگوں اگر تمہیں دوام چاہیے، تمہیں دوام عشرت چاہیے، تو مصطفیٰ کے ذات کریم سے کنیکٹ ہو جاؤ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جان ہے، میرے ساتھ اونچا پڑھیے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ پاک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کی، ان کے اداروں کی اور ان کے وابستگان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، حلقہ قادریہ اشاعت اسلام کی جانب سے منعقدہ سالانہ عرس علیمی رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ والسلام اور دعا سے اختتام پذیر ہوا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، صلوات الله. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا يا رسول الله، ما دعا لله داعي. يا نبي سلام، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
صلوات الله كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام يا رسول الله واشتياق وحنين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله یہ علیم خفت قسمت تھام کے دامان رحمت مانگتے ہیں اپنی حاجات یا رسول اللہ باز ہو باب إجابات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيبي يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك صلوات الله عليك الفاتحة الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل التسليمات على حبيبه أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب الحل والحرم ورب الركن والمقام ورب المشعر الحرام بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان تقبل منا ما قرانا وما ذكرنا وما سمعنا ربنا أوصل ثوابها خصوصا بالخصوص إلى شرف نبيك المصطفى ورسولك المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبعد حبيبك الذي أرسلته رحمة للعالمين إلى جميع الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم أجمعين وإلى أرواح سائر عبادك الصالحين خصوصا إلى أهل البيت والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم إلى يوم الدين وإلى أرواح سائر المشايخ من السلاسل القادرية والچشتية والنقشبندية والسهروردية والشاذلية ورفاعية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى جميع الفقهاء والمحدثين والمفسرين من المذاهب الأربعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين خصوصا إلى أئمة أربعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولا سيما إلى روح سيدنا الغوث الأعظم والقطب الأكرم السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وإلى سائر مشايخه وأصوله الكرام وخلفائه وفروعه الإذام وإلى سائر مريده ومحبه إلى يوم القيام ثم إلى أرواح سائر المؤمنين من الأقرباء الحاضرين وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا أوصل ثوابها خصوصا بالخصوص إلى شرف روح حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ اللہم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین بحرمت هذا المجلس المبارکہ ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وأزل حجاب الغفلة عنهم وطهرهم من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا حي يا قيوم ربنا ثبت قلوبنا على محبتك وعلى محبة حبيبك
وجهك الكريم وعلى محبة آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته والعاملين بسنته أجمعين. اللهم ربنا اقض حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين. ربنا حاجاتنا كثير، ربنا حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير، فأكرمنا بقضائها ويسرها لنا، وتيسير العسير عليك يسير يا رب العالمين. اللهم يا ذا الفضل والهبات وفقنا للأعمال الصالحات واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون. واغفر لنا يا واسع الكرم وارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام، وارحمنا رحمة ترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، خصوصا ارحم إخواننا المسلمين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم جميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك وكرمك وفضلك وجودك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الله 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 سيد الكونين وثقلين محمد